Rahim. Dear students, today I am here for the Urdu lesson of class 10th. Our topic today is Iqbal ka tasawwur-e wataniyat, and we are on the page number 23 and 24. صفحہ نمبر 23 اور 24 پر ہیں ہم. عزیز طلبہ, بات شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے کہ سورہ حجرات قرآن کی ایک سورت ہے اور سورت کا نمبر ہے 49. نام ہے حجرات, نمبر ہے 49. اور یاد رکھیے گا اس حصے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ یہیں پر آپ کا ایک ہوم ورک بھی ہے. واضح ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے, اس سورہ حجرات سے یہ بات واضح ہوئی ہے. کیا بات واضح ہوئی ہے کہ ذاتیں یعنی لوگوں کو جب الگ الگ ذاتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ خاندان بنا دیے گئے ہیں. لوگوں کو خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. الگ الگ خاندان ہیں, الگ الگ قبیلے ہیں. یہ کام کیوں کیا گیا؟ محض صرف اور صرف اس چیز کے لیے کیا گیا ہے تاکہ شناخت کر سکے, ان کو پہچانا جا سکے. ایک آدمی کا نام یہ ہے, مطلب ایک آدمی کا نام بھی احمد ہے اور دوسرے آدمی کا بھی نام احمد ہے. اب ان کی شناخت مشکل ہے تو پھر اس کو شناخت کرنے کے لیے اس کی ذات کا نام بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اس کی ذات چونکہ یہ الگ الگ ہوں گے تو جب ذات الگ الگ ہوں گے تو پھر ہم پہچان جائیں گے کہ اچھا اس احمد کا ذکر کر رہے ہو. اب یہ ذاتیں اس لیے نہیں تھیں کہ کوئی ذات بڑی ہوگی اور کوئی ذات چھوٹی ہوگی. ذات بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی ہے, ذات تو صرف اور صرف شناخت کے لیے ہوتی ہے, پہچان کے لیے ہوتی ہے. پھر شرف یعنی برتری, بڑا آدمی پھر کون ہوگا اگر ذات بڑی نہیں ہوتی ہے؟ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ شرف اور فضیلت بلندی پر کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ اس کا معیار نسب نہیں ہے, اس کا معیار خاندان کے حساب سے نہیں ہوگا, ذات کے حساب سے نہیں ہوگا. پھر بڑا کس کو کہیں گے؟ تقویٰ کے اعتبار سے. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا, جو گناہ نہیں کرے گا, اس کو متقی کہیں گے. اس کا یہ عمل تقویٰ کہلائے گا. جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا ہی شرف والا اور اتنا ہی فضیلت والا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ذاتیں اور خاندان لوگوں کو بڑے اور چھوٹے نہیں کرتے ہیں. عزیز طلبہ, یہاں پر یہ والی معلومات میں نے اپنی طرف سے آپ کو دے دی ہیں. سورہ حجرات نمبر 49 جبکہ آیت کا نمبر 13 ہے. یہی آپ کا آج کا ہوم ورک بھی ہے, ترجمہ ہے. اے لوگو, یہ جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی قرآن میں ایسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے یعنی اللہ نے تم کو لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور تم کو قومیں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کی شناخت کرو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا یعنی بڑا, اب یہ بڑا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا کون ہوگا؟ جو زیادہ متقی ہوگا, جو زیادہ تقوی اختیار کرے گا وہ بڑا ہوگا. عزیز طلبہ, مزید آگے چلتے ہیں. علامہ اقبال اسی پر زور دیتے ہیں. اور شعوبی یہ لوگوں کو جو گروہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور کون سے؟ یہ دیکھیں, یہ ایک قسم کے گروہوں میں تقسیم ہے. اس کے علاوہ لوگ تقسیم ہیں قبائلی بنیاد پر, قبیلہ اور خاندان کی بنیاد پر. پھر لوگ تقسیم ہیں تیسری کیٹیگری ان کی بنتی ہے نسلی یعنی الگ الگ نسل ہونا. پھر ایک اور تقسیم بنتی ہے لونی یعنی الگ الگ رنگ ہونا, کالا اور سفید الگ الگ رنگ سے ہونا. پھر ایک اور تقسیم ہے لسانی, الگ الگ زبانیں ہونا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ امتیازات ہیں, یہ فرق پیدا کرتی ہیں لوگوں میں. ان سے لوگوں میں فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ فرق جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہم نے اسلامی نسب البین کیا ہے؟ اسلام میں سب لوگ برابر ہیں. اسلامی نسب العین یہ ہے. دوسرے نسب العین یہ ہے. دوسرے نسب العین اسلام کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی بڑا گروہ, کوئی چھوٹا گروہ, کوئی بڑا قبیلہ, کوئی چھوٹا قبیلہ, کوئی اعلیٰ نسل, کوئی کم نسل, کوئی اچھے رنگ والا, کوئی برے رنگ والا, کوئی اچھی زبان والا, کوئی بری زبان والا. یہ والے فرق جو ہیں یہ فرق اسلام نے کاٹ دیے اور اس کے مقابلے میں اپنا نسب العین دیا جس میں سب برابر ہیں. اس لیے اس نسب العین کو کیا حاصل ہے؟ فوقیت حاصل ہے. یہی نسب العین باقی سب سے بلند ہے.
اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے۔ اسلام کی بنیادی بات بھی یہی ہے، اسلام نے سب کو برابر کیا ہے، جہاں سے ہم مذکورہ بالا مسائل اوپر بیان کردہ مسائل، مذکورہ جن کا ذکر کیا گیا، بالا ان لائنوں سے اوپر مسائل، کون کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیں، رنگ کے مسائل، نسل کے مسائل، زبان کے، خاندان کے مسائل جو پہلے بیان کر دیے گئے، یہ والے مسائل جو ہیں ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ باقی رہا لسانی مسئلہ، اب ایک ہی مسئلہ باقی ہے، زبان کا مسئلہ، کہ اتنی زبانیں کیوں ہیں، زبان کا الگ الگ ہونا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ زبان کا الگ الگ ہونا۔ تو یہاں پر دوبارہ عمرانی تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ عمرانی تاریخ کیا ہے؟ عمرانی تاریخ یہ ہے کہ آبادی کے شروع ہونے کے اسباب کیا ہیں، آبادی کیسے شروع ہوئی۔ ایک ملک ہے، یہ ملک پاکستان ہے، اس ملک میں رہنے والی پاکستانی قوم کیسے شروع ہوئی، یہ بات معلوم کرنا کیا ہوگا عزیز طلبہ؟ عمرانی تاریخ ہوگا۔ ہم لسانی مسائل کا عمرانی تاریخ سے مطالعہ کرتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں پر موجود ہے، جواب لسانی مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ بھئی کیسے ہمارے پاس اس لسانی مسئلے کا جواب موجود ہے؟ کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے؟ آگے دیکھیں عزیز طلبہ، اس طرح ہوگا کہ زبانیں تو مختلف ہوتی ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی انگریزی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی اردو ہے۔ اب مسئلہ ہی ہے کیوں الگ الگ ہے؟ اس لیے الگ الگ ہے عزیز طلبہ کہ یہ اظہار یعنی گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا اور اپنے مقصد کو دوسرے تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، ٹول اور ذریعہ ہے۔ زبان تو ٹول اور ذریعہ ہے۔ اب جو اتنی زبانیں الگ الگ ہیں، عربی، انگریزی، فارسی اور اردو، یہ الگ الگ اس لیے ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ آبادی کے ساتھ ہے۔ کوئی جگہ عربی بولنے کا خطہ ہوگا، وہ عربی بولیں گے کیونکہ زبان اظہار کا وسیلہ ہے۔ کوئی جگہ ایسی ہوگی وہاں انگریز لوگ بستے ہوں گے، آبادی انگریزی ہوگی۔ کوئی فارسی بولنے والے لوگ بستے ہوں گے تو وہاں وہ اپنی زبان اپنے اظہار کے لیے بولتے ہیں۔ زبان کو ہم لوگوں نے بت بنا دیا ہے۔ بت بنانے کا مطلب یہ ہے انتہائی اہم بنا دینا۔ پتھر سے بنی مورت بت ہوتی ہے، ہندوستان میں بتوں کو پوجا جاتا ہے۔ زبان کو ہم نے بت بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا، یعنی عبادت کرنی شروع کر دی۔ جب ہم کسی چیز کو بت بنا کر پوجتے ہیں، جیسے ہم زبان کو بت بنا کر پوجتے ہیں، تو ہم اسے اس قدر اہم کر دیتے ہیں کہ اسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ زبان کو ہم نے اتنا اہم کر دیا کہ ہم اس کو اب ترک نہیں کر سکتے۔ صدیاں گزر گئیں، صدیوں تک یعنی سینکڑوں سال گزر گئے۔ تمدنی سطح پر اگر ہم دیکھیں، رہن سہن کے اصولوں کو دیکھیں، اگر تمدنی سطح کے اصولوں پر، تمدنی سطح پر ترجیحات کا اصول ہے۔ ترجیحات، تمدن یہ کہتی ہے ضروری چیز کو اختیار کر لو، غیر ضروری کو چھوڑ دو۔ اب اس جملے کو یہاں کیوں بولا گیا ہے؟ صدیوں سے ایک بات گزر رہی ہے کہ جو لوگ کہیں بھی رہائش رکھتے ہیں وہ ضروری چیزیں اختیار کر لیتے ہیں، غیر ضروری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم غیر ضروری کو اختیار کر لیں گے، ضروری کو چھوڑ دیں گے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ترجیحات دیکھیں۔ مثلاً اب اس چیز کو آپ زبان کے معاملے میں دیکھیں گے، زبان میں آپ اس اصول کو دیکھیں گے کہ ترجیح ہم نے کیا رکھی ہے۔ ترجیح یہ اس بات کو دی ہے کہ ہمیں اپنا مقصد دوسرے تک پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ آپ دیکھیے ذرا، عالم اسلام قائم رہے، ترجیحات کا ایک اصول قائم رہے جس کی روح سے اس اصول کے مطابق اصول کون سا تھا؟ ترجیح کا اصول، کہ کون سی چیز کو لینا ہے، کون سی چیز کو نہیں لینا۔ تو اب دیکھیں ذرا، جس کی روح سے عربی کو قرآن پاک کی زبان ہونے کی وجہ سے، عربی ایک زبان کا نام ہے، عرب اس زبان کو بولتے ہیں، یہ قرآن پاک کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ اب ہم غلطی کریں گے کہ ہم عربی زبان کو بت بنا کر پوجنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیا ہوگا؟ اب بھی مسلمانوں کی زبان، قرآن کی زبان عربی ہے، اب سارے لوگ عربی بولنا شروع کر دیں، تمام مسلمان عربی بولنا شروع کر دیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم نے زبان کو بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم نے ترجیح کو دیکھنا ہوگا۔ ترجیح ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ ترجیح یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو دوسروں کو سنانا ہے۔ اب دوسروں کو تب سنائیں گے جب آپ کو ان کی زبان آئے گی،
جب آپ کو ان کی زبان اور ان کو آپ کی زبان آئے گی تو تب آپ اپنا مقصد دوسروں کو سنا سکیں گے۔ اب جب آپ عربی کو بت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ یہ والا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ترجیح مقصد سنانا ہے تو آپ نے عربی زبان جو کہ قرآن کی زبان ہے اس کو کیا کیا، آپ اس کو فوقیت دیں کہ بھی اس کو برتری حاصل ہے۔ تو یہ اور ایک اور زبان دیکھیں، عالم اسلام پوری دنیا میں جب اسلام پھیلا تو مسلمانوں کی ثقافتی زبان غیر عربیوں کے بول چال کی زبان جو تھی اس کو ثقافتی زبان کہیں گے۔ جیسے عراق اور ایران کے لوگ ہمارے پاس غیر عربی ہیں، اب ان لوگوں کی ثقافتی زبان کون سی ہے؟ فارسی ہے۔ پہلے نمبر پر مسلمانوں کی زبان عربی ہوگی، اب دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی زبان فارسی ہوگی۔ ان دونوں کو ہم بت بنا کر بیٹھ جائیں کہ ہم نے یہی بولنی ہے، بت بنا کر بیٹھ جانا، یہی بولنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب مزید آگے دیکھیں، مسلمان جس ملک میں بھی گئے، اب مسلمانوں نے تو مزید آگے ممالک میں جانا ہے، جیسے مثلاً ہندوستان میں آ گئے، ہندوستان میں آئے تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں کی علاقائی زبان، یہ وہاں کی زبان ہے ہندی، اب مسلمان فارسی بول رہے ہیں یا مسلمان عربی بول رہے ہیں۔ ہندوستان میں آ گئے ہیں، ہندوستان میں کون سی زبان بولی جا رہی ہے؟ ہندی زبان بولی جا رہی ہے، تو انہوں نے وہاں کی زبان کو اظہار کا وسیلہ بنا لیا۔ اب بولنے کا ذریعہ انہوں نے عربی نہیں بنایا، بولنے کا ذریعہ انہوں نے فارسی نہیں بنایا، کس کو بنا لیا؟ ہندی کو بنا لیا۔ ہندی کو کیوں بنایا بھئی؟ بات چیت بھی تو کرنی تھی، وہاں کے لوگوں کو عربی نہیں آتی، ان لوگوں کو ہندی نہیں آتی، اب ان سب لوگوں کو عربی نہیں سکھانی، ہندی سیکھنی ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں۔ مسلمانوں نے عربی کو کیوں چھوڑ دیا؟ مسلمانوں نے عربی کو اس لیے چھوڑا کہ زبان بولنے کا ذریعہ ہوتی ہے، ہمیں بولنے کے لیے اس علاقے کی زبان کو بولنا ہوگا۔ جس علاقے میں مسلمان پہنچے، جس علاقے میں پہنچے، مثلاً ہندوستان کی مثال ہے، وہاں کی علاقائی زبان یعنی ہندی کو اختیار کیا، کس چیز کے لیے؟ تبلیغ و ہدایت کا ذریعہ۔ اب اسلام بھی پھیلانا تھا نا، اسلام پھیلانا تھا، اسلام پھیلایا کس زبان میں؟ آپ بتائیں۔ ہندی زبان میں اسلام پھیلایا ہے۔ کیوں ہندی زبان میں پھیلایا؟ اس لیے کہ عربی کی سمجھ ہندوستان کے لوگوں کو نہیں آتی، یعنی ہندوستان میں آ کر مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ عربی کو چھوڑ دیا، عربی کو بت بنا کر رہتے تو ہندوستان میں کبھی بھی اسلام نہ پھیلتا۔ امید ہے عزیز طلباء آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ زبان کے ساتھ، زبان جو کہ بولی جاتی ہے، اس کے ساتھ پرستش کا یعنی اس کو پوجنا، اس کو عبادت کرنا یا اس کو ترک نہ کرنا، یہ شائبہ لگانا، یہ شک کرنا کہ اس کو ہم پوجیں گے ہی، ایسے ہی پوجیں گے، اس کو پوجتے رہیں گے، یہ شائبہ لگانا شامل نہیں کیا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ نہ ہی ملکی زبان یعنی اردو جو پاکستان میں بولی جاتی ہے اور علاقائی زبانوں کے درمیان، اور علاقائی زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، ہندکو، پشتو، اب یہ پاکستان میں یہ دو زبانیں ہیں، ایک ملکی ہے یعنی اردو، ایک علاقائی زبانیں ہیں جو پنجابی، سندھی، بلوچی، ہندکو، پشتو، سرائکی، ان دونوں زبانوں کے درمیان پاکستان میں کوئی مناقشت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ 20ویں صدی سے قبل، 20ویں صدی عزیز طلبہ شروع ہوتی ہے 1901 سے 2000 کے درمیان 20ویں صدی ہے، اس سے قبل یعنی اس سے پہلے عالم اسلام یعنی پورے اسلامی ممالک جو ہیں، ان میں جو زبانیں جھگڑے، اس عالم اسلام میں زبانیں جھگڑے کا سبب نہیں تھی۔ عالم اسلام میں زبانیں کون کون سی تھی؟ عربی بولی جاتی تھی، فارسی بولی جاتی تھی یا مقامی زبانیں اور بھی تھیں، یہ جھگڑے کا باعث نہیں تھی، کیونکہ اصل مقصد کیا، اصل اہمیت کیا ہے؟ اصل اہمیت ہے مقصد کو دوسروں تک پہنچانا، مقصد دوسروں تک پہنچانا، یہ اصل مقصد ہے۔ عربی اور فارسی بولنا مقصد نہیں ہے، اپنا مقصد دوسروں تک پہنچانا مقصد تھا، زبانوں کو نہیں۔ زبان اصلی مقصد نہیں تھا، بلکہ مطالب یعنی اسلام کو پھیلانا اصل مقصد تھا، اور حاصل رہی ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان تو اظہار کا وسیلہ ہے، یعنی وسیلہ رہی ہے، اپنا بات کو پہنچانے کا ٹول رہی ہے۔ وسیلہ اگر مقصد بن جائے، وسیلہ یعنی زبان اگر مقصد بن جائے، زبان کو دوسرے مقاصد سے اوپر لے آئیں۔ اب اگر آپ ترجیح یہ بنا دیں کہ ہم زبان کو اوپر لے آئیں، یعنی عربی اوپر آ جائے اور اسلام پھیلانا نیچے آ جائے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اسلام پھیلانا پہلے نمبر پر ہے، عربی دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر آپ زبان کو اوپر لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خرابیاں پیدا ہوں گی،
پھر نقصانات ہوں گے، پھر خرابیاں ہو جائیں گی۔ ہمارے لسانی مسائل یعنی زبانوں کے اختلاف اور جھگڑے جو ہیں، اس میں یہی خرابیاں، یہ جو یہاں پر خرابیاں ہیں، خرابیاں یعنی مقصد لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، یہ خرابیاں راہ پا چکی ہیں، جگہ بنا لی ہے، اور ان کا حل کیا ہے؟ فکر اقبال کی شاعری کو پڑھیں، اقبال کے نظریات کو پڑھیں تو آپ کو ان مسائل کا حل نکل آئے گا، غلبہ حاصل ہو جائے گا آپ کو، ہم ان پر غلبہ پا لیں گے، ان خرابیوں کو دور کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں تک آپ کا یہ لیکچر ختم ہو گیا، یہ مضمون آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو ہوم ورک کیا ہے؟ صفحہ نمبر 24 پر سورہ حجرات جو کہ قرآن کی سورت نمبر 49 ہے، آپ کو ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ اس کی آیت نمبر 13 ہے، اس آیت کا ترجمہ میں نے درج کر دیا ہے، آپ نے اپنی نوٹ بک پر اس کی عربی آیت نمبر 13 کی قرآن پاک سے عربی تحریر کر دیں گے اور اس کا ترجمہ اردو میں تحریر کر دیں گے۔ آج کے لیکچر میں وہ موجود ہے، اور یہ آپ نے بچے اپنے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ آپ نے جو ہے آج اس کو آپ نے سینڈ کر دینا ہوگا۔ عزیز طلبہ، ہوم ورک کو یقینی بنائیں، ہوم ورک آج آپ سینڈ کریں گے۔ بصورت دیگر اگر ہوم ورک آپ نے آج نہیں بھیجا، اگر وہ چیک نہیں ہوا تو پھر آپ کے گھر میں کال آئے گی، آپ کے پیرنٹس کو انفارم کیا جائے گا کہ آپ نے لیکچر اٹینڈ نہیں کیا ہے، لیکچر سنا نہیں ہے۔ اس لیے لیکچر غور سے سنیں، ہوم ورک دیں، ہوم ورک پرووائڈ کریں تاکہ اس کو چیک کر کے مارک کر کے آپ کو واپس بھیج دیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔